سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور کلک کیجیے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ اکثر دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود تم ایک کتاب لکھنے میں کس طرح کامیاب ہو گئے؟ نہ صرف کتاب لکھی بلکہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی، اس کا پہلا ایڈیشن فروخت ہو گیا، دوسرے ایڈیشنز کے آرڈرز آ چکے ہیں، بکنے کے لیے تیار ہے، تیسرے ایڈیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ تو تم اتنی مصروفیت کے باوجود کتاب لکھنے میں کامیاب کیسے ہو گئے؟ میرے دوست یہ نہیں جانتے کہ میں نے ایک کتاب لکھنے کے بعد دوسری کتاب بھی مکمل طور پہ لکھ لی ہے اور تیسری کتاب آدھے سے زیادہ مکمل کر لی ہے، جو بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود جاب، فیملی، پی ایچ ڈی، ذاتی مصروفیت، این جی او کے کام، ٹریننگز، ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ میں ایک کتاب لکھنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا ایم اسکاٹ پیک کی۔ ایم اسکاٹ پیک ایک بہت مشہور رائٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ان کی کتاب دا روڈ لیس ٹریولڈ بہت مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور سوال یہ کرنے لگی کہ میرے کام مکمل نہیں ہوتے، میں جس آفس میں کام کرتی ہوں وہاں میرے کام ادھورے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرے گھر کے کام ادھورے رہتے ہیں جس کی وجہ سے میرے اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ ایم اسکاٹ پیک کے ان کے ساتھ مختلف سیشن ہوتے رہے، وہ ریویو کرتے رہے، وہ جائزہ لیتے رہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن ایم اسکاٹ پیک اور وہ خاتون آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے کیک لا کے رکھا گیا۔ اسکاٹ پیک نے سوال کیا کہ آپ کو کیک پسند ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی ہاں مجھے پسند ہے۔ تو دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ کو کیک میں کون سا حصہ پسند ہے؟ کیک والا حصہ پسند ہے یا فروسٹنگ والا؟ اس نے کہا فروسٹنگ والا۔ تیسرا سوال یہ کیا اچھا آپ دونوں میں سے پہلے کون سی چیز کھاتی ہیں؟ تو خاتون حیران ہو کر شکل دیکھنے لگی کہ نفسیاتی مریض میں ہوں یا یہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ظاہر سی بات ہے فروسٹنگ پسند ہے، پہلے میں وہ کھاتی ہوں۔ تو ایم اسکاٹ پیک نے کہا کہ بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ پہلے فروسٹنگ کھا جاتی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگے۔ خاتون کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کام آپ کی پسند کے، آپ کی دلچسپی کے ہیں وہ پہلے کرتی ہیں، اور جو آپ کو کام بورنگ لگتے ہیں، سیریس لگتے ہیں، تھوڑے ٹائرنگ لگتے ہیں، تھکانے والے لگتے ہیں، وہ آپ بعد میں کرتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ اہم کام پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ دلچسپ کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا۔ جاب اور فیملی کے بعد جو ٹائم بچتا تھا اس میں سے 1.5 گھنٹہ میں نے رکھا تھا دوستوں کے لیے، 1.5 گھنٹہ رکھا تھا میں نے ٹی وی دیکھنے کے لیے، 1.5 گھنٹہ میں نے رکھا تھا کتابیں پڑھنے کے لیے، اور 1 گھنٹہ میں نے رکھا تھا لکھنے کے لیے۔ لیکن شروع میں ہوتا یہ تھا کہ میں دوستوں میں جایا کرتا تھا تو 1.5 کے بجائے 2، 2.5، 3 گھنٹے ان میں گزار دیا کرتا تھا۔ پھر جب ٹی وی دیکھنا شروع کرتا تھا تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے 1.5 گھنٹے کے بجائے بعض اوقات 2، 2.5 گھنٹے میں ٹی وی دیکھتا تھا۔ پھر مجھے خیال آتا تھا کہ یار آج تو میں نے لکھا بھی نہیں ہے، آج تو میں نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ میں کتاب کھولتا تھا اور مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا طرز عمل چینج کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ان 4 کاموں میں سے جو سب سے پہلے مجھے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لکھنا ہے۔ تو پھر میں نے باقاعدگی سے لکھنا شروع کیا۔ جب لکھنے کا میرا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مکمل ہو جایا کرتا تھا پھر میں پڑھتا تھا۔ پڑھنے کے بعد میں دوستوں سے رابطہ کرتا تھا، میں ٹائم اس طرح سیٹ کرتا تھا کہ یہ 2 کام کرنے کا دوستوں سے ملتا تھا۔ اس کے بعد میں گھر آ کے ٹی وی دیکھتے دیکھتے عموماً سو جایا کرتا تھا۔ تو ایک مختصر عرصے کے اندر میں کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ یقین کریں اس کے بے پناہ فائدے ہیں۔ فرض کریں آپ کے آفس کے اندر 1 گھنٹے کے کام بہت سیریس نوعیت کے ہیں، مشکل ہیں، تھکانے والے ہیں، جس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے، اور باقی 7 گھنٹے کے وہ کام ہیں جو آپ کے لیے اتنے مشکل نہیں ہیں۔ تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلے دلچسپی کے کام پہلے کر لیتے ہیں۔ اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دلچسپی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو دھیان آپ کا وہیں اٹکا ہوتا ہے کہ ایک اہم کام ابھی کرنا ہے، ابھی باقی ہے، تو آپ
اس دلچسپی کے کام کو بھی صحیح طرح انجوائے نہیں کر پاتے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس کام کی باری آتی ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کام آپ کے لیے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کاموں کو مکمل کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو پورا کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر سامنے آئیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو کچھ دے کر جائیں، تو آپ کو پہلے وہ کام کرنے پڑیں گے جو آپ کے لیے کرنا بے انتہا ضروری ہے. اس کے بعد آپ وہ کام کیجیے، ان کو انجوائے کیجیے دوسرے کاموں کو. ایسا کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.